بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات والی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، جیسے رہنے کا گھر ہے، استعمال کے کپڑے ہیں، گھر کا ساز و سامان ہے، فرنیچر وغیرہ، فریج، کولر، واشنگ مشین، ایسے ہی سواریاں ہیں، کار، گاڑی، اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھی ہے، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا راشن ہے، سجاوٹ کے برتن ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، مطالعے کی کتابیں ہیں، ایسے ہی کام کرنے والوں کے سامان، اوزار اور مشین، کارخانے، فیکٹریاں، کرائے پر چلنے والی بسیں، اور جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان حضرات کے ٹریکٹر اور کھیتی باڑی کرنے والوں کے آلات، اور ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا گیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مال تجارت کی نیت سے خریدا، پھر ارادہ بدل گیا اور اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لے کے آ گیا، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی چیز استعمال کے واسطے خریدا تھا، ساتھ میں یہ نیت بھی کرا تھا کہ فائدہ ہوگا تو بیچ دوں گا، نہیں تو رکھ لوں گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی سامان تجارت کی نیت سے خریدا مگر ابھی اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کوئی چیز گروی رکھا، تو جب تک وہ مرتہن کے قبضے میں رہے گی، جس کے پاس گروی رکھا ہے، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ گروی رکھنے والے کے اوپر، نہ جو رکھا ہے اس کے اوپر، دونوں کے اوپر نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر راہن، رہن رکھنے والا اگر قرض ادا کر کے اس کو چھڑا لیا، تب بھی اس کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوگی؟ تو زکوٰۃ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، اور چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا تجارت کا سامان ہے جو سونے کے نصاب کو پہنچتا ہے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور اس کی ضروریات سے یہ چیزیں زائد ہیں اور قرض کو منہا کر کے ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس آدمی کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولے سے کم ہے، یا صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے، یا تجارت کے سامان ہیں مگر وہ سونے چاندی کے نصاب پر نہیں پہنچتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے، یا کچھ سونے یا کچھ چاندی کے ساتھ تجارت کا کچھ مال بھی ہے، اور ان میں کے کوئی دونوں چیزوں کو ملا کر سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے اکثر عورتوں کے پاس تھوڑا تو سونا ہوتا ہے، 2 تولے سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے۔ اب اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ 52.5 تولے چاندی موجودہ زمانے میں تقریباً 42,000 کے آس پاس آ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کسی کے پاس 1 تولہ یا 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، یا 1 تولہ 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ تجارت کا کچھ طبی سامان ہے، اور وہ دونوں کو ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ جا رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے
نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جو روپیہ کسی کو قرض حسنہ کے طور پر دیا تو جب قرض وصول ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرض کے وصول ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیا تب بھی اس کی زکوٰۃ درست ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا حساب قمری سال سے ہونا چاہیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کس کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد نہیں بنوا سکتے، کسی مردے کا کفن یا اس کے دفن کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی جن سے یہ پیدا ہوا ہے، اور اپنی اولاد، بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی، ان کو دینا درست نہیں ہے۔ یعنی اوپر والوں کو دینا درست نہیں ہے، نیچے والوں کو دینا درست نہیں ہے۔ اوپر والے باپ، ماں، دادا دادی، نیچے والے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتری۔ اور میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے میاں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو یہ جتنے بیان کیے گئے یہ رشتے، ان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو رشتے ایسے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، سوتیلی ماں ہے، سوتیلا باپ ہے، سوتیلا دادا ہے، ساس ہے، سسر ہے، داماد ہے۔ تو ان افراد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اگر یہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور ان کے پاس نصاب کے بقدر کوئی سامان نہیں ہے، تو پھر ایسے صورت میں ان افراد کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ گھر کے نوکر چاکر ہیں، ماما ہیں، دائی وغیرہ ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، لیکن اس رقم کا ان کی تنخواہ میں حساب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنخواہ سے زائد انعام اور اکرام کے طور پر دینا چاہیے، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت رکھ لے، درست ہو جائے گی۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کے دینے میں اپنے رشتہ داروں کا پہلے خیال کریں۔ حدیث میں ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا۔ سادات کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اب کتنی نکالیں؟ تو شریعت نے بتایا ہے کہ 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت، مال نکالتے وقت یا فقیر کو دیتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کی اور پھر زکوٰۃ دے دیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر سے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اس لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔